کیا سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے؟ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے فیصل بن فرحان جو کہ فارن منسٹر ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے کہا ہے کہ نارملائزیشن ڈیل سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان پورے خطے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوگی، یعنی اگر تعلقات نارمل ہو جائیں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تو پورے خطے کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اس بات کو بہت زیادہ کوٹ کیا ہے ساری نیوز پیپرز نے جو اسرائیل سے بلانگ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے جو انٹرنیٹ پہ بھی نیوز پیپرز موجود ہیں اس کی ہیڈ لائنز میں کوٹ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لیا جائے تو پورے خطے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ اس طریقے سے فریمنگ کی گئی ہے جس سے لگتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا ہے، لیکن سٹوری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اور دراصل کیا بات کی گئی، کیا ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج آپ کو بتائیں گے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری۔ اس لیے انٹرسٹنگ کیونکہ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں سٹانس بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ہم اکیوز کر رہے تھے سعودی عرب کو، UAE کو، کہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے، لیکن کیا اب سعودی عرب خود اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا ہے؟ آپ کو بتا دیں کہ CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں جو فیصل بن فرحان ہیں، فارن منسٹر ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے ایک بات کہی جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اگر تعلقات کو نارملائز کر دیا جاتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے، پورے مڈل ایسٹرن ریجن کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن آگے انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس سارے نارملائزیشن پروسیس کا جو ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ فلسطینی عوام کو، پیلسٹائن ریجن کو پیسفلی 1967 کی ڈویژن کے حساب سے پوری ٹیریٹری دے دی جائے اور ان کو پورے حقوق دے دیے جائیں۔ لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی کیا چلتی رہی اور کئی سالوں سے کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے سعودی عرب کا سٹانس چینج ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے، خاص کر جب سے پرنس محمد بن سلمان نے زیادہ تر پاور اپنے پاس سنبھال لی ہے، ولی عہد زیادہ تر میٹرز کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے جہاں وہ نیتن یاہو سے مل سکے یا اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو نارملائزیشن کی طرف لے کے آ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلے سال جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تب ایک بہت بڑی ریجنل چینج ہم نے مڈل ایسٹ میں یہ دیکھی کہ ابراہم اکارڈز سائن ہوئے۔ اب ابراہم اکارڈز کیا ہے؟ ابراہم اکارڈز کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز کو نارملائزیشن کی طرف لے کے آیا گیا اور اس اکارڈ کے سامنے آنے کے بعد یا اگریمنٹ ہونے کے بعد بڑی میجر چینجنگز یہ نظر آئیں کہ UAE اور بحرین دونوں نے اسرائیل کو ایز اے سوورن کنٹری ریکگنائز کر لیا اور اس کے بعد موروکو اور سوڈان نے بھی اس پرسوٹ کو فالو کیا اور اس طرح مڈل ایسٹ کے بڑی میجر کنٹریز نے اسرائیل کو ریکگنیشن دے دی۔ آپ کو بتا دیں کہ فلسطین کی عوام کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا اور کہا گیا کہ یہ فلسطین کے اور فلسطین کی عوام کے کو سٹیب کرنے، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مد مقابل تھا جو ابراہم اکارڈ سائن کر کے UAE اور بحرین نے کیا۔ بہت زیادہ سینٹیمنٹس بھی ہرٹ ہوئے۔ اب ایک سٹیٹمنٹ جو آیا ہے فارن منسٹر سعودی عرب کی طرف سے وہ یہ آیا ہے کہ نارملائزیشن بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی پورے ریجن کے لیے اگر پیس ہو جاتا ہے پیلسٹینینز کے ساتھ۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2002 میں ایک نارملائزیشن کے حساب سے ایک پورا اگریمنٹ ڈیزائن کیا تھا سعودی عرب نے پیس ڈیل کے حساب سے کہ اگر اسرائیلی ان سارے پروویژنس پہ پورا اترتے ہیں تو پھر یہ پیس اگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ کر کے ان کو سوورن اسٹیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ دی جا سکتی ہے، لیکن ان پروویژنس پہ کبھی بھی اسرائیل پورا نہیں اترا۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے کبھی بھی ان پروویژنس کو نہیں مانا اور جو پیلسٹین میں اس وقت کنڈیشن ہے وہ ہارش سے ہارشر ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ برے حالات ہیں،
تب یہ اسٹیٹمنٹ آنا فارن منسٹر آف سعودی عرب کی طرف سے ایک اچھا سائن نہیں سمجھا جا رہا، اور بہت عجیب طریقے سے اسرائیل کے نیوز پیپرز اس کو فریم بھی کر رہے ہیں، جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل بہت ڈومیننٹ ہو گیا ہے، اور اسرائیل سے نارملائزیشن ڈیل کیے بغیر جیسے کہ مڈل ایسٹ کا جو فیوچر ہے وہ جیپرڈی میں ہے اور خطرے میں ہے، اور مڈل ایسٹ میں تب تک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی جب تک کہ نارملائزیشن کی ڈیل سائن ہو نہ جائے۔ وہ بہت ایگزیجریٹڈ ورژن ضرور پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بہت حد تک نظر آتی ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا مڈل ایسٹ میں کمپلیٹلی سٹیبل ریجن اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب بیک گراؤنڈ اس کا کچھ اینالسٹ اس طریقے سے بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کا ایک میوچول کمپیریٹر ہے، ایک میوچول ہاسٹائل سٹیٹ ہے جو کہ ایران ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ دونوں ممالک پچھلے سال بھی کئی ساری نیوز میں سننے میں آئے کہ کہیں پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایران پہ اٹیک کیا جائے، ایران پہ اگریشن کے الزام لگائے جا رہے تھے۔ پھر ایک بہت بڑا انہوں نے پروپیگنڈا مل کے شروع کیا کہ ایران میں جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو فارمیشن شروع ہو چکی ہے، یورانیم کی انرچمنٹ جو لیول الاؤڈ ہے اس سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے، یہ بھی ان کی نیوز میں بہت زیادہ لکھا گیا۔ اب بھی اگر آپ ہیرٹس کو یا پھر ٹائمز آف اسرائیل کو دیکھیں تو ایران کی بارے میں نیوز بڑی ڈومیننٹلی اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو اسرائیل اور سعودی عرب کی یہ جو الائنس ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کامن اینمی نہیں کہہ سکتے، ہاسٹائل کہہ سکتے ہیں، یا ایک جو بالکل اپوزٹ بلاک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی دونوں ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں کہ شروع سے جب سے فلسطین کے ساتھ سارا مسئلہ شروع ہوا اور اسرائیلی سیٹلمنٹ وہاں پہ شروع ہوئی، اسرائیل نے پیلسٹینز کے ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کیے اس پہ سعودی عرب واز دا اسٹیٹ جس کی سب سے زیادہ سخت سٹانس تھا، لیکن اوور دا کورس آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا سٹانس بدلتا جا رہا ہے اور اب ایک سافٹر اپروچ نظر آ رہی ہے، آلدو انہوں نے بارہا بات پہ یہ کہا ہے کہ 1967 کی جو بارڈر ڈویژن تھی جو یو این نے بھی جس کو اپروو کیا، اس بارڈر ڈویژن کو ایکسیپٹ کیا جائے اسرائیل کی طرف سے اور پیسفلی سارے رائٹس دیے جائیں پیلسٹینینز کو، لیکن یہ بھی پیلسٹینینز کو قبول نہیں ہے، کیونکہ جو پیلسٹینینز ہیں دے کلیم کہ سارا جو پوری کنٹری ہے وہ دراصل ہے ہی پیلسٹین، اور جو انلیگل آکیوپیشن ہے وہ اسرائیلیوں نے کی ہے، تو کس طریقے سے ان کو سوورن اسٹیٹ کا رائٹ دے دیا جائے، یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان آج بھی ان کنٹریز میں سے ہے جس نے نہ کبھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، بلکہ بڑا سخت اپنا سٹانس رکھا ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کو ریکگنیشن نہیں ملے گی۔ اب یہ ایک بڑا ٹویسٹ ہے جو فارمولیٹ ہو رہا تھا کافی مہینوں سے کہ جو سعودی عرب ہے اس کا ایک بڑا ٹلٹ نظر آ رہا ہے اسرائیل کی طرف، لیکن ابھی جو ایک طریقے کی فریمنگ ہمیں اسرائیل کی نیوز میں نظر آ رہی ہے کہ سعودی عرب ریکگنائز کرنے والا ہے اسرائیل کو، ایسا نہیں ہے۔ ابراہم اکارڈز کو فالو نہیں کرے گا سعودی عرب، بلکہ یہ بات ابھی اور لنگر ہوگی، پیس پروسیس پہ آئے گی، پھر کہیں جا کے ہم دیکھیں گے کہ شاید سعودی عرب اپنا نارملائزیشن آف ریلیشنز کی طرف آ جائے۔ ریکگنائز کیے بغیر بھی آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات بہت زیادہ بہتر سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، اور آگے بھی شاید ایسا ہی ہو کہ ریکگنیشن تو اسرائیل کو نہیں دے گا سعودی عربیہ، لیکن ٹریڈ اور پھر آپ کے جو سیکیورٹی ڈائلاگز ہیں ایک ساتھ آگے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب کی درمیان۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سعودی عرب کے فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان، ان کے اسٹیٹمنٹ کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، یا واقعی سعودی عرب کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی ابراہم اکارڈز کو فالو کرتے ہوئے اسرائیل کو ریکگنائز کر دے؟ یہ کتنا بڑا میجر بلو ہوگا مسلم کمیونٹی کے لیے؟ اس سب چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔